ہم روحانیت اور خدا سے محبت پر اپنے بہترین پاکستانی ڈراموں کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ ایسے پاکستانی ڈرامے جیسے شناخت، فاسق، خدا اور محبت میں روحانیت کا راستہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری نے ہمیشہ مذہب اور روحانیت کو فروغ دینے والے سیریل کیے ہیں۔ ماضی میں روحانیت کے موضوع پر اور اندھی رسموں اور رسومات پر اسلام کی تفہیم کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے مشہور پاکستانی ڈرامہ سیریلز آ چکے ہیں۔ آج ہم پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں مذہب اور روحانیت کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ الف 2019 میں پیش کیا گیا یہ ڈرامہ ایک شخص قلب مومن کے بارے میں ہے جو ایک فلم ساز ہے اور زندگی کے بارے میں مادیت پسندانہ نقطہ نظر رکھتا ہے۔ مومن کا بھی ایک افسوسناک ماضی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پیسے سے آپ ذہنی سکون سمیت سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے دادا کے ساتھ بات چیت کرتا ہے جو اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا پر محبت اور یقین کے بغیر آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ مومن کی ملاقات ایک خاتون مومنہ سجل علی سے ہوتی ہے جو زندگی کے بارے میں مخالف موقف رکھتی ہے۔ شروع میں ان کے درمیان بہت سے تنازعات اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مومن بھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی مادیت پرستی سے متعلق نہیں ہے اور اس کی زندگی اب تک بے معنی تھی۔ یہ روحانیت کے حوالے سے مشہور پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے جس کو نامزدگی اور ایوارڈز ملے۔ نمبر 2 الف اللہ اور انسان 2017 میں پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ سیریل خدا کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے بارے میں ہے۔ الف اللہ اور انسان میں میکال ذوالفقار، کبرا خان، اشنا شاہ، ثنا فخر، شہزاد شیخ اور عمران اشرف نے اہم کردار ادا کیے۔ کہانی ایک مہذب، ذمہ دار شاذیب اور ایک بدتمیز انا پرست لڑکی نازنین کی ہے۔ شاذیب کو نازنین سے پیار ہو گیا جس کا تعلق بھی ایک امیر گھرانے سے ہے۔ نازنین کا خیال ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے اور اسے اپنی خوبصورتی پر فخر ہے۔ وہ شادی میں ایک خواجہ سرا کو برا بھلا کہتی ہے اور اس کی توہین کرتی ہے۔ اس ڈرامہ میں یک طرفہ محبت اور بد دعا کے بارے میں انسانی احساسات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اس ڈرامہ میں عارضی محبت اور خدا کی محبت کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ یہ مشہور اور اب تک سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے۔ نمبر 3 کشف 2020 میں پیش کیا گیا۔ یہ ایک ایسی لڑکی کشف کے بارے میں روحانیت پر بہترین پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے جسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں جو بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ اس کے والد اور دادی اسے معصوم لوگوں سے پیسے ہتھیانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کے خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں لیکن وہ اسے پیشہ نہیں بنانا چاہتی۔ اس کا باپ اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے خاندان کا واحد مقصد کشف کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ امیر ہونا ہے۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ بہت سے دوسرے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے ہیں اور مذہب کو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4 میری ذات ذرہ بے نشان 2009 اور 10 میں پیش کیا گیا۔ عمیرہ احمد کی تحریر کردہ اور بابر جاوید کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامہ میں عورت کے روحانی سفر کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ خدا اور مذہب پر سب سے زیادہ مقبول پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ لوگ صرف متقی نظر آنے کے لیے کس طرح مذہبی نقطہ نظر کو اپناتے ہیں۔ وہ دوسروں کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو بدحواس ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ساس اس کو ایک برے کردار والی عورت ثابت کرنے کے لیے جھوٹا دعویٰ کرتی ہے۔ صبا کی ساس بہانہ کرتی ہے کہ وہ بہت مذہبی اور پرہیزگار ہے لیکن وہ ایک ایسا جال بناتی ہے جہاں وہ صبا کو ایک بے کردار عورت ثابت کرتی ہے۔ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب پر ہاتھ رکھتی ہے اور سب اسے مانتے ہیں جس میں صبا کے شوہر بھی شامل ہیں۔ اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تاہم ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی مذہب کا استعمال کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے تو بالآخر جلد یا بدیر اسے اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5 میں عبدالقادر ہوں 2010 اور 11 میں پیش کیا گیا۔ ثروت نذیر کی تحریر اور بابر جاوید کی ہدایت کاری میں بننے والے ڈرامہ میں عبدالقادر ہوں جس میں فہد مصطفیٰ نے عبدالقادر کا کردار ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل ایک ڈرپوک اور شکستہ دل عبدالقادر کے سفر کے بارے میں ہے جس سے بالآخر مذہب میں سکون ملتا ہے۔
ڈرامے نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح ایمان کسی کے لیے بھی حالات کا رخ موڑ سکتا ہے۔ یہ ایک نوجوان لڑکے عبدالقادر کے روحانی سفر کی کہانی ہے، جو ایک معصوم امیر لڑکا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نظر انداز کر کے ایک بگڑی ہوئی لڑکی زرین سے دوستی کرتا ہے۔ زرین کے لیے بہت سی بری عادات اپنا لیتا ہے۔ زرین کے جانے کے بعد وہ افسردہ ہو جاتا ہے اور اس کی ماں اسے انگلینڈ بھیج دیتی ہے۔ وہاں وہ ایک عیسائی خاتون نیل کو اپنے گھر کی نوکرانی کے طور پر رکھتا ہے۔ نیل ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ یہاں عبدالقادر کی زندگی کا اہم موڑ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور دن بدن اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے۔ وہ ایک باعمل مسلمان بن جاتا ہے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد اس کے خاندان والے اسے مذہبی حلیے میں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ بالآخر اس کی ماں اس کی نئی زندگی کو دل سے قبول کر لیتی ہے اور زرین کو بھی عبدالقادر سے پیار ہو جاتا ہے۔ آخرکار عبدالقادر کو صرف اپنی زندگی میں صحیح راستہ ملتا ہے۔ یہ روحانیت کے بارے میں مشہور پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے۔ نمبر 6، خدا اور محبت سیزن 1 2011 میں پیش کیا گیا۔ خدا اور محبت سیزن 1 نہ صرف اپنی سیریز کے بہترین سیزن میں سے ایک ہے، بلکہ روحانیت اور خدا کی محبت پر مبنی بہترین پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے۔ یہ ان ڈراموں میں سے ایک ہے جسے آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ کہانی ایک امیر آدمی حماد کی ہے، جس کا خاندان ہمیشہ جشن منانے اور غریبوں کو نیچا دکھانے میں مصروف رہتا ہے۔ شروع میں حماد ایک چنچل لڑکا ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان سے ملتا ہے۔ ایمان ایک غریب مذہبی عالم کی بیٹی ہے۔ ایمان ایک باعمل مذہبی مسلمان لڑکی ہے جو پردہ کرتی ہے۔ ایمان کا کردار حماد کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حماد کے گھر والے نہ صرف اس کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ ایمان کے والد کی تذلیل بھی کرتے ہیں۔ حماد کئی بار ایمان کے والد سے درخواست کرتا ہے، لیکن وہ ہر بار اس تجویز کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اسے حماد کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور دنیاوی معاملات میں دلچسپی کھو بیٹھتا ہے۔ شروع میں وہ صرف ایمان کے والد کو متاثر کرنے کے لیے دین کا راستہ اپناتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ خدا سے پیار کرنے لگتا ہے۔ نمبر 7، شہرزاد 2012 میں پیش کیا گیا۔ شہرزاد روحانیت پر مبنی بہترین پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کو خدا کے قریب لاتا ہے اور آپ کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ پاکستانی ڈرامہ ایک لڑکی فلک کے بارے میں ہے جو خوبصورت اور باصلاحیت ہے۔ اسے ہر کوئی خوبصورت سمجھتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کا مجسمہ بناتی ہے جو دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ بعد میں جب سلیمان سے ملتی ہے تو وہ اس کے خوابوں کے آدمی جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن سلیمان کو اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، جس سے فلک کو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ فلک سلیمان کی محبت میں بہت آگے نکل جاتی ہے۔ شادی کے بعد حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ فلک کو پتہ چلتا ہے کہ سلیمان نے اس عورت سے شادی کی ہے جو عام نظر آنے والی عورت ہے۔ فلک کا غرور زمین بوس ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی مغرور لڑکی نہیں ہوتی، لیکن اسے ہمیشہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے اور کوئی اسے رد نہیں کر سکتا۔ ڈپریشن سے نکلنے کے بعد اسے سکون کا راستہ ملتا ہے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ اس سے اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور وہ جانتی ہے کہ صرف خدا کے لیے محبت ہی انسانوں کو عزت نفس دے سکتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت کہانی ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔